بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے بہت خوبصورت واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک بادشاہ اور ایک نوجوان کی کہانی ہے، جس کے اندر دیکھنے میں تو یہ ایک سٹوری کی طرح ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ خیر جو بھی ہے، لیکن ایک بادشاہ جو ہے اگر وہ بھی کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ کس سے مانگتا ہے؟ آج ہم اس کی کہانی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دہلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخر کار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ کا وقت تھا، گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ جہاں کی کہانی ہے، جو بادشاہ تھے، دہلی کے بادشاہ تھے اور مسلمان بادشاہ تھے۔ شاہ جہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگا کہ اب پانی کی تلاش میں کدھر جائے۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ آخر شاہ جہاں نے پیاس سے بےتاب ہو کر ایک طرف کو گھوڑا ڈال دیا۔ کئی میل چلنے کے بعد بھی کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت کچھ سائے چرتے ہوئے نظر آئے اور بانسری کی مدھر آواز تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کی بھاگ موڑ دی، اپنے گھوڑے کو اس طرف موڑ دیا۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی مدھر آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی من چلا بڑی بے دردی سے ایک بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا، کچھ فاصلے پر دیکھا، ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہے؟ شاہ جہاں نے سوچا۔ نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی شکاری ہے، دل میں سوچا اور بانسری بجانے لگا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحبزادے، یہاں کہیں پانی مل سکتا ہے؟ پینے کا پانی مل سکتا ہے؟ شاہ جہاں کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلدی ہی سنبھلا اور بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مست تھا۔ شاہ جہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھئی، پیاس سے برا حال ہے، شاہ جہاں نے اس عاجزی سے کہا کہ گویا آج چرواہا ہی بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جاڑ میں رکھا ہوا مٹی کا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو، یہ پانی پی لو، اس میں میٹھا ہے۔ شاہ جہاں نے بڑی بے قراری کے ساتھ میٹھا اپنے حلق میں اونڈھیل لیا۔ پیاس کی شدت سے شاہ جہاں پریشان ہوا تھا، بھکلایا ہوا تھا۔ میٹھا تو اس نے اس سے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی تھی۔
وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحبزادے تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا، میں اس بستی میں رہتا ہوں۔ چند میل دور اس بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گڈریے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ دلی میں لال قلعہ ہے نا، وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے۔ کیا تم وہیں رہتے ہو؟ میں ایک بار باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا لال قلعے میں، اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم لال قلعے میں رہتے ہو؟ تب تو آپ نے شاہ جہاں کو بھی دیکھا ہوگا۔ شاہ جہاں بادشاہ کو بھی دیکھا ہوگا، چرواہے نے حیرت سے شاہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شاہ جہاں ہوں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تم بادشاہ ہو؟ ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی شاہ جہاں کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج بادشاہ اس کا مہمان تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ دیکھو، پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ۔ اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر لال قلعے میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور شاہ جہاں وہاں سے لوٹ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ شاہ جہاں اپنے میزبان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا۔ جمعے کا دن تھا۔ بادشاہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا پہنچا تھا۔ لال قلعے میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار ہو رہا تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا قلعے کے پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعے کے محافظوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے شاہ جہاں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعے کی نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہیں؟ دیکھو، وہ جو محراب کے قریب بیٹھی ہیں وہی بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شاہ جہاں اس وقت بڑی ہی عاجزی اور لجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں تو شاہ جہاں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں، جنہوں نے لال قلعہ بنوایا ہے اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں۔ چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنی الجھن صاف کرنی چاہی۔ ہاں بھئی، یہی شاہ جہاں بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص دونوں ہاتھ پھیلائے گڑ گڑا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ ہیں، لال قلعے والے بادشاہ۔ ہاں، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر یکا یک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباریوں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا لیکن وہ کسی طرح نہ رکا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا، جانے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ شاہ جہاں دعا سے فارغ ہوئے۔ خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے شاہ جہاں کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا، کہاں ہے؟ شاہ جہاں نے کئی دن
سے اپنے میزبان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے انتہائی عزت کے ساتھ اس نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتا رہا، لیکن چرواہا جیسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ شاہ جہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ شاہ جہاں نے دوبارہ اس کی توجہ متوجہ کروائی، میاں میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے، بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہو گئی؟ اس کے اوپر چرواہے نے کہا، میں آپ سے انعام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہی ہیں۔ جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے تھے۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور جرأت سے کہا۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے ایک واقعہ جو ہے اس کے اندر بہترین سبق ہے۔ اس تاریخی کہانی کی حیثیت کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمیں تو یہ مطلب ہے کہ اس ایمان افروز سبق سے ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے تو بھی یہ حقیقت ہے کہ چرواہے کی زبانی اس ایسی تعلیم دی گئی ہے جس پر جتنا غور کریں گے ایمان و یقین میں اضافہ ہی محسوس کریں گے۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہ ہو، اور قدرتی بات ہے کہ جب آدمی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی دور کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے اور ہر طرف نظر دوڑاتا ہے کہ کس سے اپنی پریشانی بیان کرے، کس کے سامنے اپنی ضرورت رکھے۔ ضرورت اور حاجت ایک نادار فقیر کو بھی پیش آتی ہے اور ایک خوشحال کروڑ پتی کو بھی۔ کسی کو رہنے بسنے کے لیے مکان کی ضرورت، کسی کو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت، کسی کو اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت، کسی کو کاروبار نہیں چل رہا، کسی کے پاس اتنا نہیں کہ بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، کوئی بیمار ہے اور صحت کے لیے ترس رہا ہے، کسی کو ملازمت کی ضرورت ہے اور ملازم درکار ہے۔ غرض دنیا میں خدا کے بندوں کی ضرورتیں گو نہ گو ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ہے ضرور۔ دوسروں کو چھوڑیے، خود اپنی زندگی پر ہی غور کیجیے۔ آپ نے کتنی ضروریات ہیں، آپ کی کتنی ضروریات ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ آپ بہت بڑے غنی ہیں اور آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین فی الواقعہ حاصل ہو جائے کہ آپ کی ضرورتیں صرف خدا ہی پوری کر سکتا ہے اور آپ اس کے سوا کبھی کسی کے سامنے دامن نہ پھیلائیں گے، یہ واقعہ ہے کہ دینے والا صرف خدا ہے، اور نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو ایک ذرہ نہیں دے سکتی، اور وہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کی نوازش کو روک نہیں سکتی۔ بندے کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر بندہ محتاج ہے، اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ محتاج ہے۔ لال قلعہ کا بادشاہ اسی طرح درگار کا فقیر ہے، اسی کی درگار کا فقیر ہے۔ لال قلعہ کا بادشاہ اتنا پوری سلطنت جس نے جو ہے آدھے سے زیادہ جو انڈیا جتنا بھی ہے، انڈیا، پاکستان، برما اور یہ جو بنگلہ دیش ہے، کشمیر، یہ سارا کا سارا اس کے علاقہ اس کے انڈر میں آتا تھا، اور جو برے صغیر پر حکمرانی کرنے والا، اتنے بڑے علاقے پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ بھی اسی کی درگار کا فقیر ہے، اور جنگل کا چرواہا بھی اسی کا محتاج ہے۔ پھر یہ کہاں کی نادانی ہے
کہ آپ فقیر اور محتاج بندوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں رکھیں اور ان تہی دستوں سے مانگیں جو خود اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑا کر اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ فرما لیں اور اس پر جم جائیں کہ کبھی اپنی کوئی ضرورت کسی بندے کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، دینی ہو یا دنیاوی، صرف اپنے رب کے سامنے رکھیں گے اور صرف اسی سے مانگیں گے۔ اپنے رب سے مانگنے کا تجربہ تو کیجئے، جتنی بار تجربہ کریں گے اپنے ایمان و یقین میں اور زیادہ پختگی پائیں گے۔ خدا کبھی آپ کو اپنے دربار سے مایوس نہ کرے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اس کے سوا کوئی در ایسا نہیں جو آپ کو دے دے۔ آپ کو جو ضرورت ہو اس سے کہیے، جو پریشانی ہو اس سے فریاد کیجئے، جو تکلیف اور مصیبت ہو اس کے حضور گڑ گڑائیے۔ جو پریشانی ہو اس سے فریاد کیجئے، جو تکلیف اور مصیبت ہو اس کے حضور گڑ گڑائیے۔ جو درکار ہو اس سے مانگیے۔ جو کچھ مل سکتا ہے اسی کے در سے مل سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہارون الرشید کو زبردست سلطنت سے نوازے اور شاہ جہاں اور بہلول کو شام کی روٹی بھی نہ دے۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے اور کس کو کیا ملتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا اسی کے دربار سے ملے گا۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں مل سکتا۔ اسی سے مانگنے کا تجربہ کیجئے۔ اس کے خزانوں میں نہ کمی کے آنے کا خطرہ ہے اور نہ ہی اندیشہ ہے۔ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، جب بھی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، دینی ہو یا دنیاوی، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اس کے ساتھ اپنی حاجت رکھیے اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو مایوس و نامراد نہیں لوٹائے گا۔ اس انداز فکر و عمل سے آپ کو وہ استغنا اور اطمینان اور بے نیازی حاصل ہوگی کہ اس دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ایسی دولت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ خدا سے مانگیں گے تو خدا آپ کو دے گا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور اس کے آداب سکھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کا حکم دیا، یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جامع ترمذی میں ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، پاک و برتر ہے۔ خدا عرش عظیم کا مالک، شکر و تعریف خدا کے لیے ہی ہے۔ وہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ خدایا، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں۔ ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ میں سلامتی چاہتا ہوں۔ خدایا، تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑے، اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو کوئی انسان کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہم جو ہے حاجتوں کے لیے جو ہے دوسروں کے در پہ چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی تو اصل ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جب بھی پریشانی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں، نماز حاجات پڑھیں اور نماز حاجت 2 نفل حاجت کی نیت کر کے اور پھر حاجت کی دعا پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے
نکال دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔